وہ ایک دوسرے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، محبت بھی قائم ہے اور زندہ بھی رہ سکتے ہیں، رشتہ قائم ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح جو مودت ہے، مودت کا معنی یہ ہے، مودت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہ رہ سکے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ پانی کے اندر بہت سارے جانور ہیں، یعنی پانی کے اندر مچھلی بھی ہے، پانی کے اندر مینڈک بھی ہے، پانی کے اندر کچھوا بھی ہے، پانی کے اندر اور بڑی بڑی مخلوقیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، لیکن کچھوے کے مقابلے میں مچھلی جو ہے اس کو پانی سے محبت بھی ہے اور مودت بھی ہے۔ کیا ہے؟ مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت تو ہے ہی ہے، اس کو مودت بھی ہے۔ کچھوے کو پانی سے صرف محبت ہے، جب جی چاہتا ہے وہ پانی کے اندر گھس جاتا ہے، جب دل کرتا ہے وہ ریت پہ آ جاتا ہے اور دھوپ سیکتا ہے پھر پانی کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن مچھلی جو ہے وہ پانی کے ساتھ صرف محبت ہی نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے۔ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایک لمحے کے لیے اس کو پانی سے جدا کر دیں وہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں تم سے ایسی محبت مانگتا ہوں اہل بیت و اطہار سے کہ جس طرح مچھلی پانی کے ساتھ محبت کرتی ہے، مچھلی پانی کے ساتھ محبت کرتی ہے، تم بھی اسی طرح اہل بیت و اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ حضرات گرامی، یہ جو 5 تن ہے نا، یہ 5 تن ان کے ارد گرد پوری کائنات گھومتی ہے۔ تو برادران ملت، کس کس کی ہم عظمت بیان کریں، ہر ایک دوسرے سے نرالا ہے۔ حضرات گرامی، ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، امام ترمذی، سیاستہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ترمذی شریف۔ وہ قرآن کے بعد 6 کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر بخاری بھی ہے اور مسلم بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے اور ترمذی بھی ہے۔ تو ان سیاستہ کی کتابوں 6 کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، اور اس کو لکھنے والے ہیں حضرت علامہ مولانا ابو محمد عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے جب ترمذی شریف کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد رب کائنات نے ان کو یہ انعام نصیب فرمایا کہ رب کائنات کی ذات کے ان کو جلوے نظر آئے۔ کیا نظر آئے بھائی؟ رب کائنات کی جان کے جلوے نظر آئے۔ جس طرح ہمیں بزرگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، دیگر ہم زیارتیں کرتے ہیں، ان کو انعام کے طور پر رب کائنات نے اپنی ذات کا جلوہ دکھلایا۔ حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب کائنات کے ذات کے جلووں کو دیکھا تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ اے رب کائنات، تیری بارگاہ کے اندر کوئی دعا مانگنی ہو اور اس دعا کو قبول کروانا ہو، کس کا واسطہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کریں جس کو تو رد نہیں کرتا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ابو محمد عیسیٰ ترمذی، اگر یہ پوچھتا ہے مجھ سے کہ میں کس واسطے کو رد نہیں کرتا، تو یاد رکھو، میں جس دعا کے اندر آل نبی اولاد علی 5 تن کا واسطہ دے کے جو دعا مجھ سے مانگی جاتی ہے، میں اس دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا، میں اس دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ تو برادران ملت، برادران اسلام، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی کے بہت بڑے شہنشاہ، جن کی کتاب ہر سنی وہابی دیوبندی اہل تشیع کے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، فارسی کے بہت بڑے ماہر تھے وہ۔ آپ نے بھی یہی لکھا کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ، کیا فرمایا؟ الہی بحق کے بنی فاطمہ، کہ اے رب کائنات، تجھے میں آل فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے۔ اے رب کائنات، میں یقیناً تو میری دعا کو قبول فرمائے گا، میں گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں جب میں آؤں گا تو میں اہل بیت و اطہار کے دامن کو تھام کے آؤں گا، تو میری دعا کو کبھی رد نہیں فرمائے گا۔ تو باب سعدی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جس
جو دعا مانگی جائے اہل بیت و اطہار کے وسیلے سے مانگی جائے، ان کا واسطہ دے کے مانگی جائے، حضرت گرامی اس دعا کو کبھی رب العالمین بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ نام ہی ایسے ہیں۔ اسی طرح حضرت گرامی آپ نے بہت مشہور واقعہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور کا مناظرہ ہوا تھا مدینہ پاک کے اندر۔ ان کو 3 دن تک سرکار کے مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ بد دعا کرنا ہے کسی کے لیے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا اس صورت میں کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ غرق ہو جائیں۔ بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچی، بات آ گئی مبالغے پر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مبالغہ کر لیتے ہیں، تم اپنے پیارے لے آؤ میں اپنے پیاروں کو لے آتا ہوں، تم اپنے خاص لے آؤ میں اپنے خاصوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے اہل بیت کو لے آؤ میں اپنے اہل بیت کو لے آتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب وہ وقت آیا پہاڑی کی چوٹی مقرر ہوئی کہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کر ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو عیسائیوں کے جو سب سے بڑے پوپ تھے یا بڑے پادری تھے، انہوں نے جب دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کو بلایا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بلایا، فرمایا کہ آپ چاروں نے میرے ساتھ چلنا ہے، بدی سرکار کی ذات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں حضرت امام حسن کی انگلی کو تھاما اور بائیں ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کو تھاما اور فرمایا کہ اے سیدہ سلام اللہ علیہ، میں نام ادب کی وجہ سے کام ہی لیتا ہوں، صرف القاب سے یاد کرتا ہوں آپ، کیونکہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا نام اپنی زبان پہ لائیں۔ حضرت گرامی سیدہ پاک نے کو فرمایا میرے آقا نے کہ آپ میری چادر کا کونا پکڑ لو، اس کو تھام لو، فرمایا کہ اے مولا کائنات تم حضرت سیدہ پاک کی چادر تطہیر کا کونا تھام لو۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، خالق کائنات کا قرآن ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ 5واں پارہ ہے، اس کی آیت کریمہ ہے، فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ کیا ہے؟ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ یا رسول اللہ، قرآن کے ارشاد کے مطابق میرا مرتبہ زیادہ ہے، میں آپ کے یعنی کہ چادر کا کونا تھاموں گا اور میری چادر کا کونا جناب سیدہ کائنات تھامے۔ میرے آقا نے فرمایا اے پیارے علی، بات تیری بھی ٹھیک ہے، بات قرآن کی بھی ٹھیک ہے، لیکن اے پیارے علی، جب سے میری سیدہ جوان ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک میری سیدہ پاک کے قدموں کے نشانوں کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں جہاں میرا علی قدم آئے وہاں فاطمہ کا قدم آئے، اور جہاں سیدہ کا قدم آئے پیارے علی وہاں تیرا قدم آئے، اور میری بیٹی کے قدموں کے نشانوں کو بھی میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ یعنی اتنا پردے کا احساس ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کو۔ حضرت گرامی آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، تو اتنا یعنی کہ آپ شریعت کی پابند ہیں، لمبی لمبی راتیں ہیں سردیوں کی، لیکن آپ ساری ساری رات عبادت کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت بلال فجر کی اذان دے دیتے ہیں، آپ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا، آپ سجدے سے سر کو اٹھاتی ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ